بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز نامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 20 نومبر 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ سارہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا، لجنہ امائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ نرگس ظفر صاحبہ کے قلم سے حضرت سیدہ سارہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ حرم محترم سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت و سوانح شامل اشاعت ہے۔ حضرت سیدہ سارہ بیگم صاحبہ بنت حضرت مولانا عبد الماجد صاحب بھاگلپوری ایک نہایت معزز اور علمی خاندان میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ ایک نہایت مخلص اور ولیہ تھیں۔ ایمان میں ان کو صدق حاصل تھا۔ حضرت سیدہ نے علم و ادب کے ماحول میں آنکھ کھولی، اس لیے بچپن سے ہی تحصیل علم کا شوق تھا۔ آپ نے اپنے عالم با عمل والد محترم سے عربی و فارسی سیکھی اور صحیح بخاری اور قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پر بھی کافی عبور حاصل تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح 12 اپریل 1925 کو اور رخصتانہ 3 مئی 1925 کو ہوا۔ آپ سے نکاح کی غرض حضور رضی اللہ عنہ کی یہ تھی کہ تعلیم نسواں کی وہ اسکیم جو حضرت سیدہ امۃ الحی بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے تعطل میں پڑ گئی تھی، اس پر عمل کیا جا سکے۔ اس لیے ایک پڑھی لکھی بیوی کی ضرورت تھی جو مزید تعلیم اور حضور کی تربیت سے اس اسکیم کو عملی جامہ پہنا سکے۔ حضرت سیدہ سارہ بیگم صاحبہ بھی اپنا مشن اور مہم جانتی تھیں، چنانچہ چند دن کی دلہن نے پڑھائی شروع کر دی اور تا دم مرگ حصول علم میں لگی رہیں تاکہ اپنے آپ کو اس اعلیٰ مقصد کے لیے تیار کر سکیں۔ 1929 میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں سوم آئیں۔ 1931 میں آپ نے میٹرک کا امتحان دیا اور 2 سال میں ہی گویا 5 سال کی پڑھائی ختم کر کے اچھے نمبروں پر انٹرنس کر لیا۔ ایف اے کی تیاری کے لیے خاطر خواہ اساتذہ کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں، اس طرح محنت، فکر اور گھبراہٹ نے آپ کی صحت پر برا اثر ڈالا، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری۔ بیچ میں کئی دفعہ بیمار پڑیں اور بعض حصے کتابوں کے بالکل رہ گئے، جس کے لیے آخری ایام میں آپ کو دوہری محنت اٹھانا پڑی۔ فارسی اور عربی میں اچھی خاصی مہارت رکھتی تھیں۔ فارسی شعر انہیں بہت یاد تھے، عربی میں صرف و نحو خوب آتی تھی۔ حضرت سیدہ محترمہ کے ایک استاد محترم ماسٹر محمود حسین صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ مطالعے میں ان کی خود فراموشی کی سی حالت رہتی تھی۔ ایک اور استاد حضرت چودھری عبداللہ خان صاحب، برادر حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ، لکھتے ہیں کہ محترمہ سیدہ سارہ بیگم صاحبہ ایک لالے بے بہا اور درخشندہ گوہر تھیں۔ وہ ایک انمول موتی تھیں۔ وہ سلسلہ عالیہ میں ایک بہت بڑا رکن تھیں۔ تمام عورتوں کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ امور خانہ داری، بچوں کی دیکھ بھال، لجنہ کا کام، پھر تعلیم حاصل کرنے کا اس قدر شوق، یہ سب کچھ ان کی ذات ہی سے ہو سکتا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا خط بہت سے مردوں سے بھی زیادہ اچھا تھا اور خوب تیز لکھ سکتی تھیں۔ اچھی خاصی زود نویس تھیں، تحریر بھی بہت اچھی تھی۔ چنانچہ حضور کے اکثر مضامین تیزی سے لکھتی جاتی تھیں اور خود بھی عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے اکثر مضامین رسائل میں لکھتی رہتیں۔ آپ کو زیادہ عملی کام کا موقع نہیں ملا کہ عمر نے وفا نہ کی، پھر بھی آپ کچھ عرصے لجنہ کی سیکرٹری رہیں اور لجنہ کی تنظیم اور تعلیم کی اسکیم کے لیے صحیح کرتی رہیں۔ شادی کے 8 سالہ دور میں حضرت سیدہ صاحبہ نے ایک مجاہدہ کی زندگی گزاری، کیونکہ ایک طرف بچوں کی پیدائش تو دوسری طرف خلیفہ وقت کی بیوی ہونے کے فرائض کی ادائیگی، تیسری طرف گھر کے کاموں کا انصرام، چوتھی خاوند کی خدمت، اس پر مستضاد ایک ایسی تعلیم جو بالکل فارغ رہنے والے طالب علموں کو بھی گھبرا دیتی ہے۔ گویا آپ نے سرکاری نصاب کا 18 سالہ کورس 8 سال میں ختم کیا۔ آپ اوصاف حسنہ سے متصف تھیں، نہایت نیک، صوم و صلات کی پابند، منکسر المزاج اور ہمدردانہ رنگ رکھنے والی تھیں۔ ان کی طبیعت میں تکلف یا نمائش نہ تھی، فضول خرچ نہ تھیں، کم گو تھیں اور طبیعت میں ضد نہ تھی۔ استہزاء سے ان کو نفرت تھی۔ عمراء اور غرباء کو ایک نظر سے دیکھتی، اوقات کا اکثر حصہ تعلیم کے حصول میں خرچ کرتی، نہایت علم دوست تھیں،
ہر ایک سے جو علم میں ترقی کرنے کا شائق ہوتا محبت کرتی اور مزید ترقی کی طرف حوصلہ افزائی فرماتی، ان کے لیے دعا بھی کرتی۔ طبقہ خواتین کی خیر خواہی ان کا مقصد تھا، نہایت پاک باطن اور نیک خو تھیں، مسابقت الی الخیر میں کوشاں رہتی۔ حضور رضی اللہ عنہ کے مطابق ان کی زندگی کا خلاصہ 3 لفظوں میں آ جاتا ہے، یعنی پیدائش، پڑھائی اور موت۔ حضرت سیدہ سارہ صاحبہ رضی اللہ عنہ نے حضور رضی اللہ عنہ کی کامل فرما برداری کی۔ آپ اور آپ کے خاندان کا رویہ نہایت اعلیٰ اور ہمیشہ مقام ادب پر قائم رہنے والا تھا کہ حضور رضی اللہ عنہ کی نظروں میں قابل قدر ٹھہرا، اور حضور رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے دنیا و آخرت میں اس عمل کا نیک بدلہ پانے کی دعا کی۔ سلسلے کے لیے آپ کے دل میں بڑی غیرت تھی۔ سلسلے کی کامیابی پر جو خوشی آپ کو ہوتی وہ دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ادب انتہا درجے کا تھا، اور اس سبب سے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ہمشیرگان کا بھی بے حد ادب کرتی تھیں۔ وفات سے آدھ گھنٹہ قبل آپ کی کمزوری دیکھ کر حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، تو باوجود اس کے کہ جان کنی کا وقت شروع ہونے والا تھا، بےتاب ہو کر ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور رو کر کہا کہ اماں جان آپ روئیں نہیں، میں تو اب اچھی ہوں۔ آپ کی وفات 13 مئی 1933 کو ہوئی۔ آپ بنگال اور بہار کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رشتہ داری میں شامل کر گئیں۔ آپ کی اولاد کے ذریعے یہ تعلق پائیدار رہے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے ارحم الراحمین، اے بندے کے تھوڑے عمل کو قبول کرنے والے، اے نیتوں کا بدلہ دینے والے رب، جس کے دروازے سے کوئی سوالی واپس نہیں جاتا، تو اس فعل کے بدلے میں جب کہ تیرے لیے سارا بیگم نے اپنی عمر سے کوئی فائدہ بظاہر نہیں اٹھایا، تو ان کو اگلے جہان میں اعلیٰ مقامات عطا فرما، اپنے قرب میں جگہ دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہو کی حیثیت سے انہیں قبول کر اور اپنے خسر کے پاس اعلیٰ علیین میں جگہ دے کہ تیرے فضلوں سے یہ بات کچھ بعید نہیں، اور تیری شان کے یہ بالکل شایان شان ہے۔ آمین اللہم آمین۔ حضرت سیدہ صاحبہ کی طبیعت میں بچوں کی محبت عام عورتوں سے زیادہ تھی۔ بچوں کے دکھ کو دیکھ کر بہت بےتاب ہو جاتی تھی، لیکن باوجود ایسے جذبات کے آپ نے محض تعلیم کے لیے بچوں کی جدائی کو برداشت کیا، اور یہ ایک عظیم الشان قربانی تھی۔ 5 بچوں میں سے 2 ایام حمل میں ہی ضائع ہو گئے۔ 3 بچوں میں سے آپ کی وفات پر محترم مرزا رفیع احمد صاحب تقریباً 6 سال کے، محترمہ امت النصیر صاحبہ تقریباً 3.5 سال کی، اور محترم مرزا حنیف احمد صاحب تقریباً 1.25 سال کے تھے۔ آپ ایک ایسی خوش نصیب بیوی ہیں کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اپنے مضمون میں آپ کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا، اور آپ کی خوبیوں کو بیان فرماتے ہوئے آپ اور اپنی اولاد کے لیے بہت دعائیں کیں۔ حضور رضی اللہ عنہ کا تحریر فرمودہ مضمون بعنوان میری سارہ اخبار الفضل 27 جون 1933 میں شائع ہوا، جسے لکھنے کی غرض حضور رضی اللہ عنہ نے یوں بیان فرمائی کہ مرحومہ کے نیک اذکار کو دنیا میں قائم رکھنے کی کوشش کروں، تاکہ جب ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے جوان ہو تو ان کی نیکیوں کی پیروی کی کوشش کرے۔ دوسرے میں مستورات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی تعلیم اور مرحومہ کی تعلیم میں ایک فرق ہے۔ دوسری مستورات اپنی اغراض کے لیے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن مرحومہ کی غرض صرف خدمت دین تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی۔ بس ان میں سے بھی جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ دنیا طلبی کا خیال چھوڑ کر خدا کی رضا کو مقدم رکھے۔ حضرت سیدہ سارہ بیگم صاحبہ کی وفات پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک نظم بھی کہی، جس کے چند اشعار یہ ہیں: کر رحم اے رحیم میرے حال زار پر، زخم جگر پہ درد دل بے قرار پر، مجھ پر کہ ہوں عزیزوں کے حلقے میں مثل غیر، اس بے کسو نہیں وہ غریب الدیار پر، اس میں گسارے بادہ الفت کی روح پر، اس بوستان عشق و وفا کی مزار پر، میری طرف سے اس کو جزا ہائے نیک دے، کر رحم اے رحیم دل سوگوار پر، حاضر نہ تھا وفات کے وقت اے میرے خدا، بھاری ہے یہ خیال دل ریش و زار پر، ڈرتا ہوں وہ مجھے نہ کہے با زبان حال، جاؤں کبھی دعا کو جو اس کے مزار پر، جب مر گئے تو آئے ہمارے مزار پر، پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر۔
حضرت صاحبزادی امت السلام صاحبہ رضی اللہ عنہ، لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ سیدہ منورہ سلطانہ صاحبہ کے قلم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی پوتی اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت سرور سلطانہ صاحبہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت صاحبزادی امت السلام صاحبہ رضی اللہ عنہ کا تعارف شامل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ 7 اگست 1907 کو پیدا ہوئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی پیاری پوتی کو شہد چٹا کر گھٹی دی۔ حضور علیہ السلام نے ہی آپ کا نام امت السلام رکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوتے تو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ بعض اوقات حضور علیہ السلام کی گود میں پوتی دے دیتی۔ آپ علیہ السلام اپنے بازو میں پوتی لے کر بہت خوش ہوتے اور زیر لب بچی کے لیے دعائیں کرتے۔ صاحبزادی امت السلام صاحبہ رضی اللہ عنہ کی پرورش حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ کی نشو و نما اور اعلیٰ تعلیم و تربیت میں حضرت اماں جان کا بہت عمل دخل تھا۔ 1925 میں احمدی خواتین کی تعلیم کے لیے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے مدرسۃ الخواتین کا افتتاح فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ اس مدرسے کی ابتدائی تعلیمات میں شامل تھیں۔ 1929 میں 7 خواتین نے مولوی فاضل کا امتحان دیا جن میں صاحبزادی امت السلام صاحبہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوئیں اور یونیورسٹی میں اول پوزیشن حاصل کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح جون 1924 کو صاحبزادہ مرزا رشید احمد صاحب ابن حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو 4 بیٹیوں اور 3 بیٹوں سے نوازا۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کی حرم محترم حضرت آصفہ بیگم صاحبہ آپ ہی کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 6 جون 1980 بروز جمعۃ المبارک رواح میں ہوئی اور بہشتی مقبرہ میں مدفون ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت و اخلاق کے حوالے سے آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی صاحبزادی سبیحہ بیگم صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ آپ نہایت محبت و پیار کرنے والی، احسان کرنے والی، خوش اخلاق خاتون تھیں۔ صبر و رضا، عفت و حیا، مہمان نواز، غربا و یتامہ کا سہارا، ہر کسی کی خیر خواہ، ہمدرد و مہربان، ہمراز اور شفیق تھیں۔ اللہ سے محبت کرنے والی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے گہرا تعلق رکھنے والی ایک عاشق قرآن تھیں۔ صداقار ابن سعید۔